نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن محترم حاضرین، سامعین سامعات، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ جس موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں وہ ہے رمضان اور قرآن کا رشتہ، رمضان اور قرآن کا تعلق۔ اس مقدس مہینے میں ہم بہت کچھ کریں گے، لیکن اس مہینے میں قرآن کے تعلق سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے، اس مہینے سے قرآن کا کیا تعلق بنتا ہے، تو اسی حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن کی اسی آیت کو دیکھتے ہیں جسے میں نے ابھی پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ تو یہ سب سے بڑا اور سب سے اہم تعلق ہے ماہ رمضان کا قرآن سے، کہ اسی بابرکت مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اور قرآن مجید کا یہ اعجاز کہہ لیں، یہ فیض کہہ لیں، برکت کہہ لیں، کہ جس کا بھی تعلق قرآن سے جڑ جاتا ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا تو پورا مہینہ دیکھیں بابرکت مہینہ ہوا، اور اس مہینے کی جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں، قدر کی رات میں قرآن کو نازل کیا۔ تو وہ رات ہزاروں راتوں کی عبادت سے بہتر رات بن گئی۔ جس نبی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا وہ نبی امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں میں سب سے افضل ہے۔ جس امت کے لیے کتاب نازل ہوئی وہ امت خیر الامم ہے، تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایک عام انسان اگر وہ قرآن کا قاری ہے، حافظ ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو بہت عزت دیتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، عبداللہ بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، یہ قاری قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، ابی رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے قاری قرآن۔ اللہ رب العالمین نے ایک دفعہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں نازل کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ آیتیں ابی بن کعب کو پڑھ کے سناؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور کہا کہ اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں یہ آیتیں پڑھ کر سناؤں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کیا سمجھا کہ اللہ کا حکم یہ ہوا ہوگا کہ کسی کو پڑھ کے سنا دیں، اتفاق سے مجھے بلا لیا۔ تو کنفرم کیا اسمانی لک، کہ اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے، مجھے مینشن کر کے بولا ہے کہ ابی کو سنانا ہے، کسی کو سنا دینا، آپ نے مجھے بلا لیا۔
اسمانی، کیا اللہ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا؟ قال نعم، کہاں اللہ نے تمہارا نام لے کے کہا کہ انہیں کو قرآن پڑھ کے سناؤ۔ فبکا ہو گئی تو بھائی ملکا رونے لگی خوشی کے آنسو کہ اتنا بڑا مقام کہ اللہ تعالیٰ عرش سے ان کا نام لے کے کہہ رہا ہے، جو نبی نہیں ہے، اللہ کے نبی کی صحابی ہیں، امتی ہیں، ان کو قرآن سناؤ۔ یہ قرآن کی برکت ہوتی ہے، جو اس سے جڑتا ہے قرآن اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذو بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس کتاب کے ذریعے بہت اونچائی پر پہنچا دیتا ہے اور کسی کو بہت نیچے ڈھکیل دے گا اس کتاب کی وجہ سے۔ اس حدیث کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافع کو مکہ کا امیر بنایا تھا، مکہ کا حاکم بنایا تھا۔ ایک دفعہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آئے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ مکہ سے میرے پاس آئے ہیں تو مکہ میں آپ کی جگہ پہ کس کو بٹھا کے رکھا ہے؟ آپ کی جگہ کون سنبھال رہا ہے مکہ میں؟ انہوں نے کہا ابن ابزا۔ کہا عمر فاروق میں نے اپنی جگہ پہ ابن ابزا کو بٹھا دیا۔ من ابن ابزا، یہ کون ہے؟ کہا مولا من موالینا۔ کہا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ کیا کہا؟ اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ جس کو مکہ کا حاکم بنا دیا، امیر بنا دیا، حکومت سونپ دی وہاں کی، ایک اسٹیٹ اس کے حوالے کر دیا۔ کہا کون ہے؟ کہا غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ اس زمانے میں غلاموں کی کیا حیثیت تھی آپ جانتے ہیں؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ استعملت علیہ مولا، تم نے ایک غلام کو اہل مکہ کا حاکم بنا دیا۔ تو نافع نے کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ غلام ہے لیکن انہ لقارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، وہ ہے تو غلام لیکن قرآن کا قاری ہے، قرآن کا عالم ہے، قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا جانکار ہے اور فرائض کا بھی جاننے والا ہے۔ تو جب یہ ایکسپلین کیا کہ اس وجہ سے ہم نے اس کو بٹھا دیا اس جگہ پہ، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذو بہ آخرین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انہوں نے اللہ کے نبی کے حوالے سے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کسی کو بہت اونچائی پہ لے جائے گا اور کسی کو بہت نیچے ڈھکیل دے گا۔ اسی لیے شعر میں کہا گیا نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو اگر قرآن سے لو لگائیں اور قرآن سے جڑیں تو یہ قرآن بہت اونچائی پر لے جائے گا، جس کے ساتھ بھی جنت، حدیث سنی نا آپ نے کہ جنت میں جب بندہ داخل ہوگا حافظ قرآن، قاری قرآن، تو اللہ کہے گا پڑھتا جا، شرط جا، پڑھتا جا، آخری آیت جہاں تیری قرأت رکے گی وہیں تیرا مقام ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے قاری قرآن کا، ایک حافظ قرآن کا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مجلس شورا بنائی تھی، ان کی جو پارلیمنٹ تھی، اس میں ایک چھوٹے سے بچے کو بٹھا کے رکھا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ بڑے بڑے اکابر صحابہ نے اعتراض کیا کہ حکومت کے اہم معاملات میں یہاں مشورے ہوتے ہیں، یہاں بین الاقوامی سطح پر بات چیت ہوتی ہے، اور اس بیچ میں آپ نے ایک بچے کو لا کے بٹھا دیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا، کہا کہ میں ایک سوال کرتا ہوں تم سب جواب دو، ابھی پتہ چل جائے گا بچے کی حیثیت کیا ہے۔ سب سے سوال کیا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر اس بچے سے سوال کیا ایک سورت کے بارے میں کہ یہ سورہ قرآن مجید کی یہ سورہ کس پس منظر میں نازل ہے، کیا مطلب ہے اس کا، کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ اس بچے نے سب بتا دیا۔ تو کہا اس وجہ سے میں نے اسے اپنے ساتھ میں رکھا۔ جانتے ہیں بچہ کون تھا؟ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسر قرآن ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں دین کی فقہ دے اور قرآن کا علم دے، اور صحابہ میں قرآن کے سب سے بڑے جانکار، سب سے بڑے سمجھدار عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن تھے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ قرآن کی برکت ہوتی ہے کہ جہاں جہاں قرآن جاتا ہے اپنی برکتیں لٹاتا ہے اور لوگوں کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ اور اس مقدس مہینے میں اگر اس مہینے کو جو تقدس ملا ہے، جو عزت ملی ہے، قرآن نے دیا ہے، اس لیے اس کا اولین تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن سے جڑے ہیں۔ قرآن کی وجہ سے اس مہینے کو یہ عزت ملی ہے، یہ بہت بڑی بد نصیبی کی بات ہوگی نا کہ اسی مہینے میں ہم قرآن سے غافل ہو جائیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس مہینے کو تقدس دیا ہے
اور ہمیں قرآن مجید سے اس حوالے سے جوڑنا. آگے بڑھتے ہیں. ایک دوسری بات یہ کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل رہا ہے وہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کو ڈیلی پڑھنے کا ہے. صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة رواه البخاري. صحیح بخاری کی حدیث عبداللہ بن عباس جن کا ابھی تذکرہ ہو رہا تھا وہی صحابی ہیں, وہی اس حدیث کے راوی ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے, لوگوں کو نوازنے والے تھے, لوگوں کو دینے والے تھے, عطا کرنے والے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور زیادہ نوازنے لگتے تھے, اور زیادہ لوگوں کو دیتے رہتے تھے, مال جو بھی ضرورت ہوتی تھی, مال کھانا جو بھی. اور کہتے تھے کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت اس موقع پر ہوتی تھی, اس وجہ سے ہوتی تھی کیونکہ روز آنا, ہر رات, رمضان کی ہر رات جبرائیل السلام آپ سے آ کے ملتے تھے, اور مل کے کیا کرتے تھے؟ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ, قرآن پڑھاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ہر رات جبرائیل السلام کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے. اس سے اندازہ کریں کہ رمضان میں قرآن کا رشتہ کیا ہے. اللہ کے نبی تو پورے سال قرآن پڑھتے تھے, لیکن رمضان میں ہر رات جبرائیل السلام آ کے آپ کے ساتھ قرآن پڑھاتے تھے. یہ رمضان سے قرآن کا رشتہ ہے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے, دوبارہ قرآن کا دورہ ہوتا تھا, پڑھتے تھے, اس کے بعد آپ کا دل اور کھل جاتا تھا, لوگوں کو نوازنے کے لیے اور دیتے تھے. چنانچہ ابن عباس فرماتے ہیں آگے فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ, کہ جب جبریل پڑھا کے جاتے تھے تو پڑھنے کے بعد, قرآن دوبارہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس طرح کھل جاتا تھا کہ آپ ایسے لوگوں کو دینا شروع کرتے تھے, نوازنا شروع کرتے تھے جیسے الريح المرسلہ, کھلی ہوئی ہوائیں. جب ہوائیں چلتی ہیں تو نہیں دیکھتی ہیں کہ سامنے کس کا گھر ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, امیر ہے, سب کو نوازتے جاتی ہیں, سب کو آکسیجن ملتا ہے. تو ایسے اللہ کے نبی جب بانٹنے پر آتے تھے, دینے پر آتے تھے, جو بھی آ گیا دروازے پہ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ. اچھا یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقیر نہیں تھے, غریب نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت پیسے آتے تھے. یہ اور بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیسوں کا اپنی ذات پہ استعمال نہیں کیا. سب کچھ امت کے لیے, سب کچھ قوم کے لیے, اپنے ساتھیوں کے لیے سب کچھ لگا دیا. ورنہ خمس میں آپ کا حصہ, تحفے اتنے بڑے بڑے آتے تھے, بہت کچھ تھا آپ کے پاس. اور صحابہ کرام جو آپ کے لیے جان دے سکتے تھے, آپ کو مال نہیں دے سکتے تھے, ایک اشارے پر لا کے لاد دیتے سونے چاندی سے. بلکہ تو مکہ والے کہہ بھی تو رہتے نا کہ آپ کو کتنی دولت چاہیے لے لو, لیکن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارا پیسہ آتا تھا, لیکن آپ وہ سارا سب کچھ اپنے ساتھیوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے دے دیتے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قانون ہی بنا دیا کہ ان کی جو وفات ہوگی اللہ کے نبی کی, تو ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی, امت کے لیے صدقہ ہے. وراثت بھی امت خاندان کو نہیں ملی, امت کے لیے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا, وہ قرآن جب پڑھتے تھے رمضان میں, تو اس کے بعد یہ کیفیت ہوتی تھی لوگوں کو بانٹنے کی, نوازنے. تو یہ قرآن کا, رمضان سے قرآن کا ایک دوسرا رشتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل یہ کر کے دکھایا ہے کہ ہر رات قرآن مجید پڑھتے تھے. اس کے علاوہ آگے بڑھیں, یہ تو اللہ کے نبی کا اپنا عمل تھا. ایک تیسری چیز دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں, بخاری کی حدیث ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, آپ نے پوری امت سے کہا ہے کہ اقرأ, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا ہے, اور اس پوری امت کے لیے خطاب ہوئے کہ اقرأ القرآن فی شہر, صرف رمضان نہیں, سال کے 12 مہینوں کے بارے میں کہا کہ اقرأ القرآن فی شہر, کہ ایک ماہ میں ایک بار قرآن ختم کرو. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ایک ماہ میں کم سے کم ایک بار قرآن مجید ختم ہونا چاہیے. اور اگر بہت زیادہ پڑھنے کی خواہش ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ چلو 7 دن میں پڑھ لو. لیکن نارمل کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ ایک ماہ میں ایک بار ایک مسلمان کا قرآن ختم ہونا چاہیے, روزانہ ایک پارہ, کم سے کم ایک پارہ ڈیلی پڑھنا چاہیے.
اگر سال بھر آدمی اس حدیث پہ عمل نہیں کر پاتا ہے تو کم سے کم اس، حالانکہ بہت سارے لوگ ہیں اللہ کے بندے جو سال بھر پڑھتے ہیں، روزانہ ایک پارہ پڑھتے ہیں، ایسے بہت اللہ کے بندے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نوازتا ہے، ایسے لوگوں کو ترقی دیتا ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں خصوصی طور پر اس پر عمل ہونا چاہیے کہ کم سے کم ایک ماہ میں، اس مبارک مہینے میں ہمارا قرآن مجید شروع سے آخر تک ختم ہو جائے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا اقرأ القرآن فی شہر، ایک ماہ میں قرآن ختم کریں۔ اچھا، قرآن ختم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تراویح میں آ کے قرآن ختم کریں، تراویح میں ختم قرآن سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے کہ تراویح میں قرآن ختم کرو یا ایک بار پڑھو، 2 بار پڑھو، ایسا کچھ نہیں۔ یہ تلاوت کی بات ہو رہی ہے کہ آپ انفرادی طور پر بیٹھ کے تلاوت کریں، پڑھیں، تو کم سے کم ایک بار قرآن مجید ختم کریں۔ چلو تراویح میں بھی کوئی ختم کرتا ہے، کوئی بری بات نہیں، ہم نہیں کہتے غلط ہے، لیکن یہ نہیں ذہن میں ہونا چاہیے کہ بس وہی ایک جگہ ہے قرآن مجید ختم کرنے کی، تراویح بس وہی ختم ہونا چاہیے۔ بھائی قرآن ختم کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، آپ اکیلے پڑھ کے ختم کیجیے، آپ گھر پہ نسخہ اٹھائیے، قرآن کا مصحف اٹھائیے، دیکھ کے پڑھیے، ختم کیجیے۔ آپ حافظ ہیں تو ایسے روزانہ فجر بعد بیٹھیے، ختم کیجیے ایک پارہ۔ تو یہ کوشش ہونی چاہیے۔ اس میں تراویح میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سنتے ہیں، ایک آدمی پڑھتا ہے، ہم سنتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم پڑھ کے ختم کریں۔ ہم میں سے ہر شخص قرآن مجید پڑھ کے تلاوت کر کے ختم کرے، قرآن مجید تلاوت کرے۔ تو یہ اس مہینے کا، یہ قرآن کا حق ہے کہ اس مہینے میں کم سے کم ایک بار قرآن مجید کو ختم کریں۔ اور آگے بڑھیں، دیکھیں اس مہینے میں روزہ ایک بڑی عبادت ہے، اور روزے کے ساتھ بھی قرآن کا کتنا گہرا تعلق ہے یہ جاننے کے لیے مستدرک حاکم کی حدیث دیکھیں۔ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام اے رب منعته الطعام والشهوات فشفعنی فيه ويقول القرآن اے رب منعته النوم باللیل قال فیشفعان، رواہ الحاکم۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن، اب دیکھیں دونوں کا کتنا گہرا تعلق ہے، اللہ کے رسول نے ایک ساتھ دونوں کا ذکر کیا، کہا روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں اب بندے کے لیے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ روزہ قرآن یعنی وہ بندہ جس نے روزہ رکھا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے، تو اس کا یہ دونوں عمل اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بن جائے گا، اس کا اپنا یہ عمل، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو زبان دے دے گا، وہ اللہ سے بات کرے گا۔ روزہ کیا کہے گا؟ روزہ کہے گا کہ منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے اس کو دن میں کھانے سے اور اپنی شہوت پوری کرنے سے منع کر کے رکھا تھا، فشفعنی فیہ، تو اس کے لیے میری سفارش قبول فرما۔ یعنی روزہ سفارش کرے گا کہ اللہ اسے جنت میں لے جا، جنت میں بڑا مقام دے، اور قرآن بھی یہی کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو سونے سے منع کیا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، رات میں جاگ کے قرآن پڑھ رہا تھا، دن میں روزہ رکھ رہا تھا، رات میں قرآن پڑھ رہا تھا، اس لیے میری سفارش قبول فرما۔ اللہ کے فرماتے ہیں فیشفعان، اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش قبول کر لے گا، روزہ اور قرآن دونوں کی بات سن لے گا، اور وہ جنت میں جائے گا، اعلیٰ مقام حاصل کرے گا۔ تو اس مہینے میں اگر یہ دونوں چیزیں ہمارے ساتھ ہوں گی تبھی ہمیں ان کی سفارش مل سکے گی۔ کون؟ روزہ اور قرآن مجید۔ بلکہ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رمضان میں نہیں، عام دنوں میں بھی روزہ اور قرآن کا ایک ساتھ ذکر کیا۔ جیسے ابھی میں نے حدیث پڑھی تھی، اس حدیث کو آپ سنن نبی داؤد میں جا کے دیکھیے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ صم ثلاثۃ ایام من کل شہر، کہا کہ ہر مہینے میں کم سے کم 3 دن کا روزہ رکھو، وقرئ القرآن فی شہر، اور ہر مہینے میں قرآن پڑھو۔ اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے ایک ساتھ دونوں کا ذکر کیا کہ کم سے کم مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھو، جس کو ایام 20 کا روزہ کہتے ہیں، اور ایک قرآن ختم کرو، یعنی روزانہ ایک پارہ پڑھو۔ یہ رمضان کی بات نہیں ہو رہی، غیر رمضان کی بات ہو رہی۔ تو یہ روزے اور قرآن کا یہ تعلق بنتا ہے کہ ایک آدمی روزے سے ہو تو اس کے
ذہن میں یہ بات رچی بسی ہونی چاہیے کہ اسے قرآن پڑھنا ہے. روزے کی حالت میں ہے تو قرآن پڑھنا ہے. یہ سمجھیے کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں ایک دوسرے کے اٹوٹ حصہ ہے. ایک آدمی روزے دار ہو قرآن نہ پڑھے تو سمجھ سے باہر ہے کہ کیسا روزہ ہے کہ قرآن نہیں پڑھتا، جبکہ جگہ جگہ قرآن روزے کا ذکر جگہ جگہ. صحیح بخاری کی حدیث بھی آپ دیکھیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاری. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان و احتسابا، ایمان کے ساتھ، طلب اجر کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. صحیح بخاری میں بس یہی ہے، پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس میں ہمیں اپنی طرف سے حد بندی نہیں کرنا چاہیے، چھوٹے معاف ہوں گے، بڑے معاف ہوں گے، یہ معاف ہوگا. اللہ نے کہا معاف ہوں گے، اللہ جو چاہے معاف کر دے. اس میں ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے. اللہ چاہے تو چھوٹا معاف کرے، اللہ چاہے بڑا، اللہ چاہے تو کچھ نہ معاف کرے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن ہمیں امید رکھنی چاہیے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. تو کہا جو رمضان کے روزے رکھے گا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ایک ایک ورڈ دیکھیے، ایمان کے ساتھ، طلب اجر کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے گا. سیم یہی بات تراویح کے بارے میں ہے. فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان میں قیام کرے گا ایمان کے ساتھ، طلب اجر کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ رمضان اور قیام دونوں کو ایک ساتھ جوڑا ہے. یہ قیام کیا ہے؟ قیام کی روح قرآن کی تلاوت ہے. ابھی میں آگے اس کو بھی واضح کرتا ہوں. قیام یعنی تراویح جو ہم پڑھتے ہیں، تراویح کی جان قرآن کی تلاوت ہے. وہی اس کی اصل جان ہے، وہی اصل اس کی روح ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے دونوں کو ایک ساتھ جوڑا ہے. قرآن کو، رمضان کو، تراویح کو. تراویح میں اہم چیز قرآن ہے. تو یہ ہے قرآن کا، یعنی رمضان کا، روزے کا قرآن سے بہت بڑا رشتہ ہے. بڑا خوش نصیب ہو آدمی جو روزہ بھی رکھے، قرآن بھی پڑھے. اور یہ تو ہمارے لیے صرف سال میں ایک بار آتا ہے. اللہ کے بندے ایسے ہوا کرتے ہیں جو سال کے ہر مہینے میں روزہ بھی رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں کہہ دیا تھا کہ ما زر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، یا ما زر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے، کچھ بھی نہ کرے تو اس کا کچھ نقصان، کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. اس کے باوجود بھی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے جو آخری ایام تھے، جب ان پہ حملہ ہوا، جب وہ شہید ہوئے، تو روزے کی حالت میں تھے اور قرآن بھی پڑھ رہے تھے. ایسی سچویشن آپ اندازہ کریں کہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور ایسی حالت میں اللہ کا بندہ روزے سے ہے اور قرآن بھی پڑھ رہا ہے. روزے کی حالت میں قرآن پڑھتی ہے اس دنیا سے، کہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، کتنی بابرکت موت ہے کہ جن دو چیزوں کا رشتہ جڑ کے بہت اہم رشتہ بنتا ہے، اسی رشتے میں اللہ کے پاس بھی روزہ کی حالت میں قرآن پڑھتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے رمضان کے حوالے سے کہ روزے، رمضان کی جو ایک عبادت ہے روزہ، اس کے ساتھ بھی قرآن کا ایک بڑا رشتہ ہے. اس کے علاوہ آگے بڑھیں. اس رمضان میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دن میں روزہ رکھیں اور رات میں تراویح پڑھیں. الحمدللہ تراویح کا اہتمام بھی ہوتا ہے. تو یہ دو عبادت بڑی ہائی لائٹ ہوتی ہے رمضان میں. ایک روزہ دن کی عبادت اور رات کی عبادت تراویح. تو یہ تراویح ہے کیا اصل میں؟ ابھی میں ذکر کر رہا تھا. تراویح میں اصل چیز کیا ہے؟ سب سے بہتر، یعنی تراویح میں اگر آپ پارٹی دینا چاہتے ہیں، بہتر بننا چاہتے ہیں، تو اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ ہے کہ آپ اس کا قیام لمبا کیجیے، اس میں صحیح ڈھنگ سے قرآن پڑھیے، وہی اس کی جان ہے. بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جتنی چاہو رکعتیں بڑھا دو، اس کی بڑی فضیلت ہو جائے گی. نہیں، رکعتیں نہیں بڑھانا ہے، اس کا قیام ٹھیک کرنا ہے. صحیح مسلم حدیث عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاة طول القنوت. تمام مسلم. جابر رضی اللہ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ افضل الصلاۃ، سب سے بہترین نماز کیا ہے؟ طول القنوت، جس کے اندر قیام لمبا ہو، جس میں لمبا قیام ہو، یعنی دیر تک کھڑے ہو کر قرآن پڑھیں. یہ سب سے بہترین نماز ہے. جس نماز میں قیام ہلکا ہو، اس نماز کی اسی قدر فضیلت بھی کم ہو جاتی ہے.
یعنی نفل نماز کا اگر آپ موازنہ کریں کہ بہتر نماز کی، جیسے تہجد دنیا ساری دنیا پڑھے، اس میں بہتر تہجد کس کی ہوگی؟ جس کی تہجد میں قیام لمبا ہو، یعنی ایک آدمی دیر تک کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرے، قرأت کرے۔ قیام میں کیا ہوتا ہے؟ قرأت ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے قیام میں۔ تو جتنا لمبا کھڑے ہو کے قرآن پڑھا جائے گا اتنی ہی زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب باضابطہ جماعت کے ساتھ تراویح ہو رہی تھی تو بعض صحابہ کہتے ہیں کہ قرأت اتنی لمبی لمبی ہو رہی تھی کہ ہم لاٹھیوں پہ ٹیک لے کے کھڑے ہوتے تھے۔ یعنی بعض صحابہ جو کمزور ہوتے تھے یا بزرگ ہوتے تھے وہ ٹیک لیتے تھے تاکہ یہ جو فضیلت ہے نا چھپنے نہ پائے، کیونکہ اصل جان یہی ہے کہ لمبا کھڑے ہو کے قرآن مجید پڑھنا، یہ اصل تراویح کی جان ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھتے تھے آخری عمر میں، جب آپ ضعیف ہو گئے تھے، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے، آپ کا جسم جب کمزور پڑ گیا اور زیادہ لمبا آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعتیں نہیں بڑھائی۔ آج ہم نے کیا سسٹم بنا کے رکھا ہے کہ یہ لمبا لمبا پڑھنا بہت دشوار ہوتا ہے لوگوں کے لیے، تو کیا کرتے ہیں ہم 11 رکعت ہے اس کو 20 رکعت کر دیتے ہیں۔ کسی زمانے میں 30 کیا گیا، کبھی 40 بھی کیا گیا، یعنی رکعتیں لوگوں نے بہت بڑھائی ہیں، 20 کیا ہے، 30 کیا ہے، 40 کیا ہے، اس سے بھی آگے گئے۔ یہ سب کس لیے؟ یہ سب اس لیے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو، زیادہ کھڑا ہونا دشوار ہوتا ہے، لیکن یہ اس کی بھرپائی نہیں۔ اگر آپ نے قیام شارٹ کر دیا تو یہ رکعتیں آپ کتنی بھی بڑھا لیں، آپ نے اس کی فضیلت کھو دی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتیں کم تو کرتے تھے، بڑھاتے نہیں تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں راتوں کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا؟ ما کان رسول اللہ یزید فی رمضان ولا فی غیرہ الا 11 رکعۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ 11 سے آگے نہیں پڑھتے تھے، ہاں 11 سے کم ہوتے تھے۔ آپ نے 9 بھی پڑھی ہے، آپ نے 5 رکعت بھی پڑھی ہے، آپ نے 3 رکعت بھی پڑھی ہے، آپ نے کم پڑھا ہے، 11 سے کم پڑھا ہے، لیکن 11 سے آگے نہیں گئے۔ 11 سے کم پڑھا تو نتیجہ کیا، رزلٹ کیا ہوگا؟ رکعتیں اور، یعنی ٹائمنگ وہی ہو، آپ رکعتیں شارٹ کریں تو قیام لمبا ہو جائے گا۔ یعنی اگر کسی کو 2 گھنٹے کی تراویح پڑھنی ہو اور 2 گھنٹے میں رکعتیں کم کر دے، جتنا رکعتیں کم کرے، 11 رکعت پڑھ رہا ہے تو 2 گھنٹے میں، اگر 2 گھنٹے میں وہ 9 رکعت پڑھے تو ٹائمنگ بڑھ جائے، قیام بڑھ جائے گا۔ اسی 2 گھنٹے میں اگر صرف وہ 3 رکعت پڑھے، صرف 3 رکعت پورے 2 گھنٹے میں پڑھے، تو بتائیے ایک رکعت کتنی لمبی ہو جائے گی؟ لیکن اگر وہ آگے بڑھائے، 11 سے آگے لے جائے گا، تو رکعتیں جیسے بڑھیں گی جیسے قیام شارٹ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصلاۃ طول القنوت، سب سے بہترین نماز وہ نہیں ہے جس میں ٹائمنگ زیادہ ہو، جس میں رکعتیں زیادہ ہو، سب سے بہترین نماز جس میں قنوت زیادہ ہو، طول قنوت لمبا ہو، جتنا لمبا آپ کھینچیں گے اتنے زیادہ اس کے۔ تو یہ طول القنوت کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھنا ہے۔ آپ نے رکعتیں بڑھا دیا لیکن قرآن کو شارٹ کر دیا، قرآن کو آپ نے مختصر کر دیا۔ آپ قرآن کو لمبا پڑھیے۔ بعض صحابہ کرام کے آپ کیلکولیشن کریں گے نا تو ایک رمضان میں 2 بار قرآن ختم ہوتا تھا، ہمارا مشکل سے 1 ختم ہوتا۔ تو یہ اصل ہے۔ بلکہ کچھ لوگوں نے تو ایک طریقہ ایجاد کر رکھا ہے رمضان میں کہ ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں۔ آپ سوچیں ایک رات میں اگر پورا قرآن ختم کرے گا تو سوچیں ایک رکعت میں اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی؟ آپ سوچیں کتنا دیر کھڑے ہو کے قرآن پڑھے گا، جبکہ حدیث کہتی ہے افضل الصلاۃ طول القنوت، سب سے بہترین نماز ہے کہ لمبا قیام دو آپ، یعنی قرآن پڑھنے کے لیے ایک لمبا گیپ دو آپ، ایک لمبا ٹائم دو آپ قرآن پڑھنے کے لیے۔ چھوٹا سا 1 سیکنڈ 2-3 سیکنڈ میں تو اللہ اکبر کہہ کے رکن چلے جاتے، کون سی نماز ہے بھائی؟ تو اس مقدس مہینے میں تراویح کا بھی اس مہینے کا ایک رشتہ ہے، اور تراویح کا یعنی اس مہینے کے دن میں روزہ ہے، رات میں تراویح ہے، اور تراویح کی اصل جان کیا ہے؟ لمبا قیام کرنا قرآن پڑھتے ہوئے۔ اصل قرآن ہے، اصل قرآن کی قرأت ہے۔ تو سب سے بہترین تراویح کون سی ہوگی؟ جس میں لمبا قیام ہو قرآن پڑھتے ہوئے، یہ سب سے بہترین۔ تو یہ بھی اس مہینے میں قرآن کا تعلق ہے، تراویح کا بھی۔ اچھا، اور آگے بڑھتے ہیں۔ اس مہینے میں دیکھیے ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ زیادہ نیکیاں کما لیں، زیادہ زیادہ نیکیاں کمائیں۔ تو
زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا قرآن سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے. قرآن سے بڑھ کر، تلاوت قرآن سے بڑھ کر کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جو آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں دلا سکے. اگر آپ فرائض ادا کر رہے ہیں، فرض نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اور نفل میں اگر آپ کسی سے کمپٹیشن کرنا چاہیں، بہت زیادہ ثواب لوٹنا چاہیں اور سوچیں کوئی آپ کا ساتھ نہ دے سکے، تو آپ قرآن پڑھیے، کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سنن ترمذی کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بکل حرف حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. رواه الترمذی. سنن ترمذی کی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو کتاب اللہ سے قرآن مجید سے ایک حرف بھی پڑھے، ایک حرف، فلہ بہ حسنہ، اگر کسی نے قرآن مجید کا ایک حرف بھی پڑھا، فلہ بہ حسنہ، اسے ایک ثواب ملے گا. والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی کا مطلب 10 نیکی. اللہ کے یہاں جب کوئی ایک نیکی کماتا ہے تو اللہ اس کو 10 دیتا ہے. تو اگر کسی نے ایک حرف پڑھا تو اس کو 10 نیکی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح کر دیا کہ حرف کا مطلب کیا ہوتا ہے. اللہ کے فرماتے ہیں کہ لا اقول الف لام میم حرف، نبی فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ اس میں 3 حرف ہے، الف حرف، لام حرف اور میم حرف، 3 حرف ہے. یعنی کسی نے کہا الف لام میم، 30 نیکی اس کی جیب میں آ گئی، اس کے اکاؤنٹ میں 30 نیکی آ گئی. آپ سوچیں قرآن میں کتنے حروف ہیں، ایک ایک حرف پہ 10 نیکی. اتنی تیز رفتار سے نیکیاں کمانے کا کون سا راستہ ہو سکتا ہوتا کہ آدمی قرآن پڑھتا جائے اور ایک ایک حرف پہ 10 نیکی بٹورتا جائے. تو اس مہینے میں اگر ایک آدمی آسان، جو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، صدقہ خیرات کرتے ہیں، بہت نیکیاں کما رہے ہیں، لیکن غریبوں کے لیے بھی تو اللہ نے راستے کھول کے رکھے ہیں. اگر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کماؤں، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، صدقہ خیرات کے لیے کچھ نہیں ہے، مال و دولت لوٹانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو بیٹھ کے قرآن ہی پڑھے بھی، دیکھو کتنا آگے بڑھ جائے گا. اللہ اس کتاب کے ذریعے اس کو کہاں سے کہاں بٹھا دے گا. اس کتاب کی برکت سے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ ایک غلام کو مکہ کا حاکم بنا دیا، غلام کیا حیثیت ہے اس کی، لیکن کہاں بٹھا دیا اس کو؟ قرآن کی وجہ سے. تو یہ قرآن کی برکت ہے. اگر زیادہ سے زیادہ ثواب پانا چاہتے ہیں، قرآن میں پڑھیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز دیکھیں قرآن کے تعلق سے. رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مسجدوں سے ایک اچھا تعلق ہوتا ہے. تو اس حوالے سے صحیح مسلم میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ الا غشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. رواہ مسلم. صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قوم بھی مسجد میں بیٹھ کر، فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر کیا کرے، یتلون کتاب اللہ، قرآن کی تلاوت کرے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں اس کو سمجھیں، قرآن مجید پڑھیں یا سمجھیں. اگر مسجدوں میں 4 لوگ بیٹھے ہیں، 4 لوگوں کا حلقہ ہے، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کے سمجھ رہے ہیں، بات کریں، اس آیت کا کیا مطلب، اس کا کیا مطلب، قرآن سے ان کا یہ شغف ہے، تو اس کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس لوگوں میں کرتا، فرشتوں میں کرتا. یہ کتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں میں ذکر کرے کہ میرے فلاں بندے دیکھو قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کا تذکرہ کرے اللہ تعالیٰ اپنے پاس لوگوں میں. تو یہ موقع ہے رمضان میں کہ ہم مسجدوں میں آئیں، قرآن پڑھیں، سمجھیں. اور بہت ساری مسجدوں میں
قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی مجلسیں بھی ہوتی ہیں، تو اس میں استفادہ کرے. اگر کوئی قرآن کی تفسیر کر رہا ہے، قرآن کا درس دے رہا ہے، فجر بعد، عصر بعد، کبھی بھی بڑے غور سے سنیں اس کو، بڑے اہتمام سے اس میں شریک ہوں، کیونکہ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. تو یہ بہت سارے راستے ہیں رمضان المبارک میں قرآن مجید سے جڑنے کا. قرآن مجید پڑھنے کا، پڑھانے کا سب سے بہترین طریقہ، دیکھیے قرآن پڑھیں بھی پڑھائیں بھی. اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، پڑھانے کا انتظام کرتے ہیں، تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، عثمان بن عفان حدیث کرامی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور لوگوں کو قرآن پڑھائے. اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہو سکتا. اور رمضان میں دیکھیں مقصد کیا ہے، ہمارا ثواب زیادہ ہو، ہمارا ایمان زیادہ ہو. اگر ہم اپنے ایمان کو رمضان میں بوسٹ کرنا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں، تو قرآن کی تلاوت اس کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. اللہ نے خود قرآن میں کہا نا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ مومن وہ ہے کہ تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، کہ جب ہماری آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہے زادتہم ایمانا، تو یہ تلاوت ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے. تو رمضان میں ہمیں اپنے ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اپنے نیکیوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے قرآن سے بہتر کوئی راستہ نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید پڑھیں، سمجھیں، دوسروں کو سمجھائیں. 3 چیزیں ہیں اگر ہم قرآن کے تعلق سے اہتمام کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلی چیز قرآن کی تلاوت ہے، اور دوسری چیز قرآن کو سمجھنا ہے، اور تیسری چیز قرآن مجید کو یاد کرنا ہے. اگر کوئی پوچھے ہم قرآن سے کیسے جڑے، تو یہ 3 چیزیں ہیں. آپ کچھ پڑھیے، کچھ یاد کیجئے، کچھ سمجھیے، اور اللہ توفیق دے تو سب پڑھیے، سب یاد کر لیجئے، سب سمجھ لیجئے. تو یہ ہے قرآن مجید سے جوڑنے کا مطلب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.